السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ ولادت اور مولود سے متعلق بعض شرعی احکامات اور ہدایات پیش خدمت ہے۔ بہت سے سوالات ہوتے ہیں کہ ولادت سے پہلے اور بعد میں کیا کچھ فرائض، مستحبات، واجبات اور سنن ہیں جن کو کرنا چاہیے۔ میں نے سوچا کہ ایک تفصیلی آڈیو بنا دوں اہم چیزوں سے متعلق۔ سب سے پہلے تو جن کے یہاں ولادت ہوئی ہے یا ہونے والی ہے، اللہ تعالیٰ ولادت کے مرحلے کو آسان فرمائے اور آنے والی اولاد، نسل، ذریت کو رب العالمین صالحین اتقیاء میں سے بنائے اور اولاد کو، ذریت کو رب العالمین میزان حسنات میں شامل فرمائے ان کے والدین کی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جانے کے بعد اس کی نیک صالح اولاد اس کے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے ثواب جاریہ بنائے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کو ولادت کے بعد اپنی اولاد کو اللہ کی پناہ میں دے دینا چاہیے، ہر شر سے، خصوصی طور پر شیطان کی شر سے۔ جیسا کہ عمران علیہ السلام کی اہلیہ نے یہ دعا کی تھی اللہ سے، اور اللہ نے قرآن مجید کا حصہ بنایا اس دعا کو۔ کہا رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیدها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ، میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا اور اسے میں آپ کی پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ سب سے پہلے ماں باپ پر یہ ضروری ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں اور سجدہ شکر ادا کریں۔ شکرانے کی نماز نہیں ہے، سجدہ شکر ادا کریں اور اللہ کی حمد بیان کریں، اور دیکھیں کہ خلقت مکمل ہوئی ہے یا نہیں، یعنی ہاتھ پیر سلامت ہے یا نہیں، اور یہ فکر نہ کریں کہ لڑکا ہوا ہے یا لڑکی ہوئی ہے، اس پر توجہ زیادہ نہ دیں، یہ اللہ کے شکر کے خلاف بات ہے۔ بہت سے سلف سے یہ بات ہے، خاص طور سے کثیر ابن عبید سے، وہ کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب خبر آتی کہ کسی کے یہاں ولادت ہوئی ہے تو وہ پوچھتی کہ صحیح سلامت ہے یا نہیں، اور یہ کہتی کہ لا تسأل غلاما ولا جاریہ، کہ یہ مت پوچھو کہ لڑکا ہوا یا لڑکی ہوئی ہے، بلکہ یہ پوچھو صحیح سالم صحت مند پیدا ہوا ہے، سب خیریت سے۔ ہاں، اور جب کہا جائے کہ ہاں اچھا لڑکا یا لڑکی مکمل پیدا ہوئی ہے، درست ہے، صحیح سلامت ہے، تو الحمدللہ رب العالمین کہنا چاہیے، اور وہ خود بھی اس کا اہتمام کرتی تھی۔ امام البانی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ اسی طرح والد کو چاہیے کہ وہ تعویذی کلمات پڑھے، یعنی دم کرے، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دم کرتے تھے، تو پڑھنا چاہیے کہ اعیذہ بکلمات اللہ التامہ یا اعیذک بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اور ایک اچھی بات مجھے ملی ہے مطالعے کے دوران، کہ ماں باپ اگر دور بھی ہیں تب بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ سامنے ہی ہوں اور ہاتھ رکھیں یا پھونک ماریں۔ یہ بات ملی ہے علماء کے اقوال میں سے کہ اگر کوئی قریب نہ بھی ہوں تو یہ دعا پڑھتا رہے، اس سے اولاد جو ہے اللہ کی پناہ اور حفاظت میں رہے گی۔ جیسے کوئی ماں باپ دور رہتے ہیں تو وہ دور سے ہی یہ دعا پڑھ دیں اپنے بچوں کی نیت سے۔ ایک مسئلہ اہم ہے جو مولود کے کان میں اذان پڑھنے کا مسئلہ ہے، تو یہ مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے، اور اس کی زبردست تحقیق امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہر ناحیے سے، اور کہا کہ اس میں جو راوی ہے عاصم، وہ ہر لحاظ سے ضعیف راوی ہے۔ تقریباً تمام علماء نے ان کو ضعیف کہا ہے، اور ان کی روایت اس درجے کو نہیں پہنچتی کہ اس کو قابل عمل بنایا جائے،
لہذا کان میں اذان کہنا یہ درست نہیں ہے، اور جب حدیث نہیں ہے تو یہ عمل بدعات میں سے ہوگا، اس سے بچنا چاہیے۔ اور والد کو چاہیے کہ وہ برکت کی دعا دے اپنے بچے کو، خاص طور سے والد۔ معاویہ ابن قرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے کہ جب ان کو، وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے اپنا بیٹا ایاس پیدا ہوا تو میں نے صحابہ کو بلایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو بلایا، اور ان کو میں نے کھانا کھلایا، اور انہوں نے مجھے دعا دی، اور جب انہوں نے دعا دی تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں نے جو دعائیں دی اللہ اس کو قبول فرمائے، اور میں اپنے بچے کے لیے دعا کر رہا ہوں، آپ لوگ آمین کہیں۔ تو لہٰذا انہوں نے بہت ساری دعائیں کی اس وقت اپنی اولاد کے لیے جو انہیں پیدا ہوئی تھی۔ تو والد کو چاہیے کہ وہ دعا کرے کثرت سے اپنی اولاد کے لیے۔ ویسے بھی والد کی دعا، اور خاص طور سے ماں باپ کی دعا، اور خاص طور سے ماں کی دعائیں اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی، تو ولادت کے وقت والد کو چاہیے کہ وہ کثرت سے دعائیں دے، نیک بنائے، اللہ اس کو صحت مند رکھے، اللہ کی اطاعت پر رکھے، فرما بردار بنائے، جنت کا مستحق، جنت میں داخلہ دے، جہنم سے بچے۔ یہ سب دعائیں والد کو کرنا چاہیے، امت کے لیے، انسانیت کے لیے نفع بخش بنائے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے تحنیک کا، کہ جب کسی کے یہاں ولادت ہوتی ہے لڑکا یا لڑکی تو اس کو تحنیک کرایا جاتا ہے، یعنی برکت کی نیت سے کسی شخصیت کے منہ سے کھجور کو چبوا کر بچے کے زبان پر رکھا جائے، بچے کے منہ میں ڈالا جائے، اس کو تحنیک کہتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی بالصبیان فیدعو لهم بالبرکۃ ویحنکہم۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ بچوں کو، نومولود بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تحنیک کرتے، یعنی کھجور اپنے منہ میں چبا کر، منہ مبارک میں چبا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے منہ میں ڈالتے اور ان کے لیے برکت کی دعا دیتے تھے۔ لیکن اب یہ سوال یہ ہے کہ کون، کس کے پاس ہم یہ کام کرائیں، تحنیک کس سے کروائیں، اور کون تحنیک کرے مولود کی؟ اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ تحنیک کرانے کا مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص ہے، یہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز بابرکت تھی، اور یہ چیز دوسرے لوگوں سے نہیں کروانا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاص عمل تھا۔ اور کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی بچے پیدا ہوتے تھے، لیکن صحابہ، تابعین، ابو بکر، عمر اور عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے پاس اپنے بچوں کو لے کر نہیں جاتے تھے تحنیک کروانے کے لیے، حالانکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ سب لوگ سب سے بہترین لوگ تھے دنیا میں۔ لہذا صحابہ کا یہ عمل، یعنی ابو بکر، عمر، عثمان اور دیگر صحابہ کے یہاں رضی اللہ عنہ اجمعین کے پاس اپنے بچوں کو نہ لے جانا، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ہم کو بھی ایسے ہی کرنا چاہیے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ مختلف ہے کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سے جب آپ حلق کرواتے تھے، آپ کے لعاب سے، آپ کے پسینے مبارک سے، آپ کے وضو کے پانی سے برکت حاصل کرتے تھے، لیکن یہ بات دوسروں کے اندر نہیں ہے۔ اسی طرح شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ بچوں کو علماء کے پاس لے جانا چاہیے کہ تحنیک کرانے کے لیے، تو انہوں نے منع کیا اس سے، اور کہا کہ لڑکے کے والد اور لڑکے کی ماں تحنیک کریں۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ ان کو جب اولاد ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ان کی ماں سے کہو، یعنی لڑکے کی ماں سے کہو کہ وہ تحنیک کرے۔ تو بہتر یہی ہے کہ ماں تحنیک کرے لڑکے کے لیے، اور اگر کسی سے کروا رہے ہیں تو واقعی معنی میں وہ نیک صالح آدمی ہو، اور وہ بھی اہتمام کرے کہ منہ صاف کر کے بچے کے لیے تحنیک کرے۔ واللہ تعالی عالم۔ یہ تو ہے تحنیک کا مسئلہ۔ اور تحنیک کا جو وقت ہے، ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ولادت کے وقت ہی ہوگا، تاکہ پہلا جو کھانا بچے کے پیٹ میں، معدے میں جائے، وہ تحنیک کا ہو۔ اور تحنیک کس چیز سے کریں؟ یہ تمر سے کریں، کھجور سے ہی کریں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ ہم عبداللہ ابن زبیر جب پیدا ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحنیک کے لیے کھجور مانگا تو کھجور مل نہیں رہا تھا۔ سبحان اللہ، اتنی غربت اور فاقہ تھے، اتنے حالات نازک تھے، تو کھجور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحنیک کیا۔ اگر کھجور نہ ملے تو احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شہد چٹا دیں، کیونکہ شہد میں بھی شفا ہے اور بہت اچھی چیز ہے۔ اور اگر
شہد بھی نہ ملے تو کوئی بھی میٹھی چیز سے کرا دیں، لیکن اصل تمر ہی ہے۔ اور تحنیک کے بہت سارے فائدے ہیں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جائے تو کیا ہی کہنا اس کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کی برکت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز چھو کر کے کسی کے پیٹ میں جائے تو یہ بہت بڑے شرف اور فضیلت کی بات ہے۔ اور کھجور کے بھی اپنے آپ میں بہت سارے فائدے ہیں، کیونکہ کھجور میں خیر برکت ہے، اور وہ کھجور خود صحت کے لیے، معدے کے لیے بہت مفید ہے۔ تو یہ تو ہے تحنیک کا مسئلہ۔ اب اس کے بعد مسئلہ ہے نام رکھنے کا، تو اچھے نام رکھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور سلف سے یہ ہے کہ وہ نام رکھنا چاہیے جس میں بندے کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہو، جیسے عبداللہ، امت یا عبد یا امت کے ذریعے بچوں کے نام رکھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین نام لڑکوں کے عبداللہ، عبد الرحمن، حمام، حارث، یہ سب اچھے نام ہیں۔ حق والد کا ہے نام رکھنے کا، اصل حق۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اصل حق نام رکھنے کا یہ لڑکے کے والد کا ہے۔ ہاں، اگر لڑکے کے والد کسی سے نام رکھوائیں، کسی عالم دین سے، کسی جانکار آدمی سے، تو اس میں کوئی مذاق نہیں۔ ہاں، ماں باپ میں اگر اتفاق ہے تو کوئی بھی نام رکھ سکتا ہے، چاہے ماں رکھے چاہے والد رکھے، اور اگر اختلاف ہو جائے تو باپ کا یہ حق ہے۔ ماں باپ کے علاوہ بھی کوئی بھی نام رکھ سکتے، جیسے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے لڑکا ہوا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم نام رکھا اور تحنیک کی اور برکت کی دعا دی، اور پھر مجھے لوٹا دیا اپنا بچہ۔ اچھا، نام کب رکھیں؟ اس سلسلے میں 3 دن ہمیں ملتے ہیں سنت سے۔ ایک تو ولادت کے دن، جیسا کہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بچے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا، جب ولادت ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم نام رکھا۔ اور دوسرا یہ کہ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ 3 دن انہوں نے نام رکھا، اور 7ویں دن نام رکھنا یہ بھی سنت میں سے ہے۔ سمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغلام مرتهن بعقیقته تذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه، کہ اولاد یا لڑکا یا لڑکی اپنے عقیقے کے عوض مرہون ہوتی ہے، رہن میں ہوتے ہیں، 7ویں دن عقیقہ کرنا چاہیے اور نام رکھنا چاہیے اور سر منڈانا چاہیے۔ عقیقے کا جو وقت ہے وہ پیدائش والے دن ہی ہیں، اور اسی دن نام رکھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ہاں، عقیقے میں اگر پہلا دن معذرت کے ساتھ عقیقے کا جو وقت ہے وہ 7واں دن ہے، وہ 7واں دن ہے، اسی دن عقیقہ ہونا چاہیے۔ اور اگر 7ویں دن عقیقہ نہیں ہو پاتا ہے تو 14ویں دن 14th ڈے کو عقیقہ کرنا ہے۔ اگر اس دن بھی اگر نہیں ہو پاتا ہے تو 21 کو کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العقیقۃ تذبح ل7 او ل14 او ل21، عقیقہ 7ویں دن ہوگا یا 14ویں دن یا 21ویں دن۔ امام البانی نے اس بات کو صحیح کہا ہے۔ اور عقیقے میں جائز ہے کہ چاہے جانور میل ہو یا فیمیل ہو، ذکر ہو یا انثی ہو، جائز ہے۔ کرز رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ لڑکے کی جانب سے 2 جانور، عن الغنام شاتانی، 2 بکریاں، اور لڑکی کی جانب سے 1 بکری، لا یضرکم اذکرانا او کن او اناثا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو، ذکر ہو یا انثی ہو۔ یہ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے۔ ہاں، بعض لوگ جانور ذبح کرنے میں بکرے کے علاوہ کوئی گائے ذبح کرتے، کوئی اونٹ ذبح کرتے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ عمل بالکل درست نہیں ہے۔ ایک مسئلہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ بڑے لوگوں کی جانب سے عقیقے کا کیا حکم ہے، یعنی جو عمر جن کی بڑھ گئی ہے اور ان کا عقیقہ نہیں ہوا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس کا عقیقہ فرمایا، عق عن نفسه بعد ما بعث نبیا، نبی بننے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ فرمایا، اور امام البانی نے اس کو صحیح کہا ہے، اس روایت کو۔ اسی لیے بہت سارے سلف سے ہم کو ملتا ہے کہ انہوں نے اپنا عقیقہ کیا، جیسے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میرا عقیقہ اگر نہیں ہوا ہے تو میں ضرور اپنی طرف سے عقیقہ کروں گا۔
حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر تمہاری جانب سے عقیقہ نہیں ہوا ہے تو اپنی جانب سے عقیقہ کر لو اگرچہ کہ تم بڑے ہو گئے ہو۔ یہ تو عقیقے کا مسئلہ ہے۔ عقیقے کے وقت کیا پڑھنا چاہیے ذبح کرتے وقت؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقے کے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور کہا قولوا بسم اللہ واللہ اکبر اللہم لک و الیک ہذی عقیقۃ فلاں، تو فلاں کی جگہ نام لینا چاہیے جو مولود ہے، لڑکا یا لڑکی۔ اب رہا مسئلہ مولود کے سر کے بال نکالنے کا، جو 7ویں دن نکالے جاتے ہیں، اور ان بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ دی جاتی ہے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الغلام مرتہن بعقیقتہ تذبح عنہ یوم السابع ویسمى ویحلق رأسہ، جو ابھی میں نے بتایا کہ 7ویں دن عقیقہ کیا جائے گا اور بال مڈائے جائیں گے اور نام رکھا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا احلقی رأسہ، یعنی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو منڈواؤ اور ان کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی مسکین مساکین میں تقسیم کرو۔ اور ایک چیز بہت اہم جو بہت سارے لوگوں نے چھوڑ دی ہے، یہ چھوڑی ہوئی سنتوں میں سے ہم کہہ سکتے ہیں، بھولی ہوئی سنتوں میں سے، کہ لڑکے یا لڑکی کے سر کو زعفران سے رنگنا، زعفران سے رنگنا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ لوگ زمانہ جاہلیت میں کانوا فی الجاہلیت اذا عقوا عن الصبی خضبوا قطنہ بدم العقیقہ، کہ لوگ زمانہ جاہلیت میں بچے کے سر کو خون سے، یعنی عقیقے کے خون سے وہ کرتے تھے، ملتے تھے، ہاں، اور اس کو بچے کے سر پر رکھتے تھے بال موننے کے بعد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجعلوا مکان الدم خلوقا، تم لوگ ایسا کرو کہ خون کی جگہ زعفران سے رنگو۔ اس کے بہت فائدے بھی ہیں اپنے آپ میں لڑکے کے لیے، تو یہ ایک چھوٹی ہوئی سنتوں میں سے ہم اس کو شمار کر سکتے ہیں۔ امام البانی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جاہلیت میں جب کسی کو لڑکا ہوتا تو بکری ذبح کر کے اس کے خون کو ملتے تھے سر پر مولود کے۔ جب اسلام آیا تو ہم نے بکری تو ذبح کی 7ویں دن، اور سر کو ہم نے زعفران سے ملا، خون سے نہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر۔ اب رہا مسئلہ لڑکی اگر ہو تو اس کے سر کو مڑنا چاہیے یا نہیں، تو امام ابن عثیمین، شیخ ابن باز اور دیگر بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ اگر لڑکی ہے تو یہ مشروع نہیں ہے، شریعت کا حکم نہیں ہے کہ اس کے بال کو مونڈا جائے، کیونکہ جو مونڈنے والی روایت ہے اس میں لڑکے کا ذکر ہے، دونوں روایتوں میں لڑکی کا ذکر نہیں ہے۔ اور امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لڑکے کا حلق کرنا، یعنی اس کے بال مونڈنا سنت ہے، اس کے تعلق سے حدیث آئی ہے، مونڈا جائے گا اور صدقہ دیا جائے گا، لیکن ایک شرط ہے کہ مونڈنے والا شخص بہت ماہر ہو، کیونکہ بہت نازک مسئلہ ہوتا ہے، سر زخمی نہ ہو اور لڑکے کو یا لڑکے کو نقصان نہ ہو۔ اور اگر ایسا کوئی ماہر آدمی نہ ملے تو ضروری نہیں ہے کہ حلق کیا جائے، اس کے بجائے صدقہ دے دیا جائے بالوں کے وزن کے برابر۔ یہ ایک نقطہ اہم تھا، یہ چند باتیں تھیں موضوع سے متعلق۔ اللہ تعالی ہم آپ کو زندگی کے ہر معاملات سنت کی روشنی میں ادا کرنے کی توفیق دے، کیونکہ اصل اسلام سنت ہے، اصل اسلام سنت ہے، اور سنت پہ جینا مرنا ہی یہ مومن کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے، ہماری کمیوں کو اللہ معاف کرے، ہمارے گناہوں کو اللہ معاف کرے، اور اللہ ہر اس کام کی توفیق دے جو اللہ کو راضی کرے۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔